السلام علیکم ناظرین اکرام، سلطان صلاح الدین ایوبی کے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ بھائیوں میں توران شاہ، شہنشاہ اور بہنوں میں ربیہ خاتون اور فاطمہ خاتون تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے توران شاہ کے بارے میں کہ توران شاہ نے ایوبی سلطنت کے لیے کتنی فتوحات کی، انہیں مصر کا بادشاہ کیسے بنایا گیا اور کیا انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ غداری کی، تاریخ میں اصل حقائق کیا ہیں۔ ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین اکرام، تاریخ میں موجود ایک ایسی دلچسپ اور بہادر شخصیت جس کا نام سن کر صلیبی دنیا کے لوگ کانپ اٹھتے ہیں، اور اس کے متعلق ایک اور بہت ہی حیرت انگیز بات آپ کو بتاتا چلو کہ مصر کے خلیفہ العدید نے جب یہ سنا کہ توران شاہ مجھے تلاش کرنے کے لیے میرے محل میں داخل ہو چکا ہے، تو ناظرین اکرام یہ سنتے ہی خلیفہ العدید وہیں پر مر گیا، یعنی کہ اسے اتنا خوف تھا کہ وہ ان کی طاقت کا سامنا کرنے سے پہلے ہی مر گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے اندر توران شاہ کو ایک جذباتی شخص بنا کر دکھایا گیا ہے جو کہ ہر وقت اپنے عہدے کی لالچ میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے لڑتا رہتا ہے، اور جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا حکم ہوتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا اور اپنے من کی مرضی کے مطابق جو اچھا لگتا ہے وہی کرتا ہے، اور آخر میں اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے غزہ کھو دیتا ہے، جو کہ سلطنت کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے بالکل بھی اچھا ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اس سیریز میں توران شاہ کو عثمان غازی کی چچا دھندار بے کی طرح غدار بنا کر پیش کیا گیا ہے، لیکن اصل تاریخ میں ایسا نہیں تھا۔ تاریخ کے مطابق توران شاہ ایک بہت ہی بہادر انسان تھا جس نے ہر محاذ پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دیا اور اس کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی، اور اپنے بھائی کی طاقت میں اضافے کے لیے اس نے بھرپور کوشش اور محنت کی تاکہ ایوبی سلطنت طاقتور ہو۔ جب غزہ فتح ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی فرمائش اور سلطان نور الدین جنگی کے حکم پر توران شاہ کو گورنر بنایا گیا، جس کی وجہ سے ان پر اور بھی اعتماد کم ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں ان سے وہ قلعہ چھین لیا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق توران شاہ کا پورا نام شمس الدین توران شاہ ہے، اور مصر میں اپنے چھوٹے بھائی سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے توران شاہ کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ جب انہیں مصر کا حکمران بنایا جاتا ہے تو اس وقت انہوں نے اپنے نام کے سکے بھی جاری کیے اور کافی عرصہ تک مصر پر حکومت کی۔ جب سلطان نور الدین جنگی نے فاطمی حکومت کو ختم کر کے مصر فتح کیا تو اس وقت دشمنوں نے جان بوجھ کر توران شاہ کو مصر کا حکمران بنوایا تاکہ وہ وہاں جا کر اپنا سارا کچھ بھول جائے، اور لالچ اور دولت کے نشے میں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ہو جائے، اور یہاں تک کہ یہ بھی سوچ لیا کہ وہ لالچ میں آ کر اپنے بھائی سلطان صلاح الدین ایوبی سے غداری بھی کرے گا، جس کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا اور ان کی طاقت کو توڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین کرام، توران شاہ جب مصر پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے اسے بہت زیادہ زمینیں دی گئی جو اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے ارد گرد دی گئی، جو ریاست کی طاقت اور اس کے ڈھانچے کو مضبوط بناتی تھی۔ اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں پر اپنے قبیلے کے لوگ یعنی کہ کردوں کی رہائش کا بھی انتظام کیا اور وہاں پر انہیں آباد کیا۔ جب توران شاہ مصر پہنچا تو اس وقت خلیفہ العدید کی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے توران شاہ پر قتل کے کئی الزامات لگائے گئے۔ العدید کی بیوی کی خدمت میں موجود ایک خواجہ سراغ کے مطابق خلیفہ العدید یہ سن کر ہارٹ اٹیک سے ہی مر گیا کہ توران شاہ فاطمی سلطنت میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ العدید خزانے والے کمرے میں چھپ گیا جسے توران شاہ نے ڈھونڈ کر مار دیا۔ خلیفہ کی موت کے بعد توران شاہ قاہرہ میں آباد ہوا، جس پر فاطمی امیروں کا قبضہ تھا۔ قاہرہ نوبیا اور مصر کے سرحدی علاقوں پر واقع تھا۔ نوبیا کے سیاہ فام لوگ پہلے ہی رات کے وقت آتے اور چھاپا مار کر قتل عام کر کے واپس بھاگ جاتے۔ مصری لوگ پہلے بھی اس سے بہت زیادہ پریشان تھے، اور بالا آخر انہوں نے ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی سے مدد طلب کر لی۔ 1172 یا 1173 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک لشکر توران شاہ کی سربراہی میں بھیجا، لیکن نوبیا سے فوج پہلے ہی ان کے خلاف نکل چکی تھی۔ راستے میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور نوبیانس ہارنے لگے۔ نوبیا کے بادشاہ نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ بظاہر فاتح نظر آنے والے توران شاہ نے جنگ بندی کی درخواست مسترد کر دی۔ توران شاہ نے اپنے مشیروں کو نوبیا کے علاقوں کا دورہ کرنے کا حکم دیا۔ واپسی پر آ کر انہوں نے بتایا کہ جناب یہ سارا ملک قریب ہے، یہاں پر ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ توران شاہ نے ان علاقوں کو چھوڑ کر نوبیا کے باقی ترقی یافتہ علاقوں کا رخ کیا اور انہیں فتح کر لیا۔ نوبیا کے خلاف مہم کے بعد وہ مصر میں کافی دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اپنے ساتھ بہت سارے نیوبیان اور عیسائی غلاموں کو بھی واپس لایا۔ توران شاہ نے نوبیا کی فتح کے بعد یمن فتح کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن کچھ مورخین کے مطابق یہ ان کا ذاتی ارادہ تھا۔ کافی عرصے تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں اس ارادے سے باز رکھا، کیونکہ انہیں سلطان نور الدین جنگی نے دباؤ میں رکھا کہ وہ یمن میں قدم نہیں رکھیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے معاون بہاؤالدین ابن شتات نے تجویز کیا کہ یمن میں ایک بدعتی رہنما موجود ہے جو مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے توران شاہ کو یمن فتح کرنے کے لیے روانہ کیا، جبکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توران شاہ کی اپنی خواہش تھی کہ وہ یمن کو فتح کرے۔ توران شاہ نے اس کے بعد اپنی فوجوں کا رخ آس پاس کے علاقوں کی طرف موڑ دیا اور چھوٹے بڑے کئی قصبے فتح کر کے انہیں یمن میں شامل کر دیا۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، توران شاہ نے اپنا زیادہ تر وقت پورے جنوبی یمن کو محفوظ بنانے اور اپنی ایوبی سلطنت کے کنٹرول کو مضبوط بنانے کے لیے صرف کیا۔ اس کے علاوہ
अलावा शिया बरादरी के एक सपूत ने तुरान शाह को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन इसे कुछ भी हाथ नहीं लगा और आखिरकार वो शुमाली पहाड़ी इलाकों से फरार होने में कामयाब हो गया। तुरान शाह के एक वजीर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा जाता है। जब इसकी तफ्तीश की जाती है तो उस वक्त वो सुल्तान के कत्ल की कोशिश का इल्जाम तुरान शाह पर डाल देता है और उन्हें ये बताता है कि इस कत्ल का हुक्म तुरान शाह ने दिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस मुशीर को कत्ल कर देते हैं, लेकिन इन्हें बाद में पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा था। कुछ मौरिखीन इस बात को सच भी लिखते हैं कि तुरान शाह ने अपने भाई से गद्दारी की थी, लेकिन असल में हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि तुरान शाह ने अपने भाई की खातिर अय्यूबी सल्तनत की खातिर कई जंगें की और हमेशा अपने भाई का वफादार रहा। और अगर बात करते हैं तुरान शाह की मौत के बारे में, तो 1180 में इनका इंतकाल हो गया और इसकी लाश को इसकी बहन के बनाए हुए एक मदरसे में दफन कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, आपको वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आपको किस तारीखी किरदार पर चाहिए, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की एक और नई तारीखी और तहकीकाती वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।